وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا سارا قرار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار حضور آپ سے ہے. احباب ذی وقار، ہم اس وقت ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں جس میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے، ذکر و اذکار بھی کیا ہے. میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوا کے دعا کروائیں گے انشاءاللہ. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. تھوڑا جو ساتھی پیچھے بیٹھے قریب آ جائیں. مزاج ہے کہ ساتھی جڑ کے بیٹھے تو بات کرنے کا سکون بھی ملتا ہے. اور یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی محفل ہے اور اصال ثواب کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ہم نے یہاں پہ تلاوت کی ہے، نعت خوانی کی ہے، ذکر و اذکار کی ہے، اس کا سارا ثواب اللہ رب العالمین اس مرحوم کو پہنچائے. احباب ذی وقار، اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، اور حدیث کو سمجھنے سے پہلے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے: حبیب اور خلیل میں فرق، کہ حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں. حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو دیا جائے اور اس سے دوستی لگا لی جائے، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے لیا جائے پھر لیا جائے اور اس سے دوستی لگائی جائے. مسجد نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.5 ہفتہ پہلے حاضری کا موقع دیا ہے. حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار دیکھیے آدم کی شان کتنی اعلیٰ ہے. کس کی شان؟
آدم کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ساری انسانیت کا باپ بنایا ہے۔ دوسرے صحابی رسول کہنے لگے یار ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کو اللہ نے اس طرح سے قبول کیا کہ سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک کہنے لگا یار دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خلیل بنا لیا۔ یہ گفت و شنید ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم سب کی آقا رحمت دو عالم، نور مجسم، بدوہا مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، طٰہٰ کی شان والے، ورفعنا لک ذکرک کی عظمتوں والے، والدوہا مکھڑے والے، ہم سب کے آقا، ہم سب کے امام، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، امام القبلتین، ساری کائنات کے بادشاہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ سے ہی میں نے چلنا ہے، اگر آپ چپ ہو گئے تو میں اس سے پہلے چپ ہو جاؤں گا۔ ساری کائنات کے سردار، ہم سب کے آقا، شاہانہ چال، چلتے 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 مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو سلام کہ رب کائنات نے ان کو کبھی اولئک ہم الراشدون کہا، کبھی کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی شان کو بیان کروں، وقت اجازت نہیں دیتا، آئیے اگلی بات کرتا ہوں۔ ہم سب کے آقا شاہانہ چال چلتے 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 مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام ادب میں کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے آ کے فرمایا ہے میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی رسول نے ادب سے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کہہ رہا تھا آدم بڑی شان والے، یہ کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام بڑی شان والے، یہ کہہ رہا تھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ بڑی شان والے، یہ کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ بڑی شان والے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ہم سب کے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء بڑی شان والے، لیکن یاد رکھیے ابراہیم کو شان ملی، رب کائنات نے انہیں خلیل بنایا۔ خلیل بننے کے لیے ان کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، خلیل بننے کے لیے ان کو اللہ کی وحدانیت کی خاطر آگ کی چیخا میں چھلانگ لگانی پڑی، ان کو خلیل بننے کے لیے اپنے لخت جگر کی گردن کے اوپر چھری چلانا پڑی، ان کو خلیل بننے کے لیے اپنے لخت جگر کو جنگل بیابان میں چھوڑنا پڑا۔ بے شمار قربانیاں دینے کے بعد ابراہیم اللہ کا خلیل بنا۔ جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی تو رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ اے میرے محبوب، کالی کملی والے، والدوہا مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، شاسین کی شان والے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے، ابراہیم سے میں نے لے لے کے دوستی لگائی تھی، آج تو جو مانگتا جائے گا میں تجھے وہ عطا کرتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ تو میرا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر میں اپنے آقا کی شان کو بیان کروں تو میں کون ہوتا ہوں کہ اپنے آقا کی شان کو بیان کروں؟ رب کائنات نے
اپنے پیارے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے یہ زمین سجائی، آسمان سجائے، سورج چاند ستارے سجائے۔ ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ رب کائنات نے اگر اپنے پیارے محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ زمین سجی ہے، یہ میرے آقا کی وجہ سے سجی۔ سورج کو شعاعیں ملی میرے آقا کا صدقہ، چاند کو روشنی ملی میرے آقا کا صدقہ، ستاروں کو چمک ملی میرے آقا کا صدقہ۔ رب کائنات نے یہ زمین بنائی میرے آقا کا صدقہ، پھول پھل بنائے میرے آقا کا صدقہ، یہ شجر و حجر بنائے میرے آقا کا صدقہ، پرندوں کی چہچہٹ میرے آقا کا صدقہ، پھولوں کی مہک میرے آقا کا صدقہ، ستاروں کی چمک میرے آقا کا صدقہ۔ یہ ساری کائنات کا نظام رب کائنات نے میرے آقا کی خاطر پیدا کیا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو بلایا اور کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے انبیاء کی روحو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میرا محبوب آ جائے، کالی کملی والا آ جائے، والضحیٰ کے مکھڑے والا آ جائے، مزمل کی چادر والا آ جائے، میرا محبوب آ جائے تو یاد رکھنا اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، میرے محبوب پہ ایمان لے آنا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، میرے آقا کی شان بیان ہو رہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین، سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات کو سجایا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، جا کے میرے محبوب کی شان کو بیان کر۔ آدم صفی اللہ نے آ کے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، نوح نجی اللہ آئے میرے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آئے میرے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آئے میرے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ نے آ کے میرے آقا کی شان کو بیان کیا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء نے آ کے میرے آقا کی شان کو بیان کیا۔ پھر میرے آقا والضحیٰ مکھڑے والے ختم نبوت کا تاج سجا کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لوگوں یاد رکھو، ابھی بھی میرے آقا کی شان بیان ہو رہی تھی اور آج بھی اسی طرح سے میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ رب کائنات نے صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے محبوب کی شان کو بیان کر، پھر عمر بن خطاب کی ڈیوٹی لگی کہ میرے محبوب کی شان کو بیان کرو۔ 1,44,000 کم و پیش صحابہ نے میرے آقا کی شان کو اس طرح سے بیان کیا کہ غزوہ احد کے اندر اپنی گردنیں کٹوا دی، غزوہ بدر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اعلان کیا کہ اے دشمنان رسول، ہم اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اعلان کیا کہ ہم اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں جتنا ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اتنے اپنے ماں باپ پیارے نہیں جتنا ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجئے
کہ اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم سارے جہانوں سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ پھر صحابہ نے محبت کر کے دکھائی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہاں پہ قربانیاں پیش کی۔ یقین جانیے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں غزوہ احد جا رہا تھا حاضری کے لیے، دور سے خوشبوئیں آ رہی تھی، جنت کی خوشبو آتی ہے ان صحابہ کی قبروں میں سے۔ کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مبارک پڑا تھا، دشمنوں نے کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیا، کلیجہ نکال لیا، آنکھیں نکالنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چچا کا لاشا پڑا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہیں احد میں دفن کروایا۔ آج ان 70 صحابہ کی قبروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک منظر ہے، وقت ایسا بھی آیا، غزوہ احد کا ذکر کر رہا ہوں، کہ چند صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا، اور کفار اس وقت عزم کر چکے ہیں کہ آج نبوت کا خاتمہ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنی جان سے پہ کھیل کر میرے آقا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک کافر نے تلوار ماری، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اگر اس تلوار کو نہ روکا گیا تو یہ براہ راست رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگے گی۔ صحابی رسول نے اپنا ہاتھ آگے کیا، تلوار اس صحابی رسول کے بازو پہ لگتی ہے، صحابی رسول کا بازو کٹ جاتا ہے۔ صحابی رسول اس وقت دیکھتے ہیں جب بازو لٹک رہا ہوتا ہے، بازو کٹے کی پرواہ نہیں کرتے، بازو کو پاؤں کے نیچے دے کے توڑ کے پھینک دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے دشمنان پیغمبر، ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے، ہم اپنے بازو کٹوا کے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے، اپنی گردنیں کٹوا کے، اپنے بچوں کو پیغمبر پہ قربان کر کے، اپنا سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیں گے، لیکن پیغمبر کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان میں فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کی شان رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کا اعلان کیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے آقا کی شان کو بیان کیا ہے، اسی طرح جا بجا میرے آقا کے پیارے صحابہ کی شان کو بھی بیان کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، آخری 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ہر زمانے میں مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، کبھی انبیاء کی ڈیوٹی، کبھی صحابہ کی ڈیوٹی، کبھی تابعین کی ڈیوٹی، کبھی تبع تابعین کی ڈیوٹی۔ صحابہ نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، تابعین نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، تبع تابعین نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، امام مسلم نے میرے آقا کی شان کو بیان کیا، امام بخاری میرے آقا کی شان کو بیان کریں، امام ترمذی میرے آقا کی شان کو بیان کریں، مفسرین میرے آقا کی شان کو بیان کریں۔ آج میرے آقا کو اس
دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زید گزر چکے ہیں. آج بھی ہر مومن میرے آقا سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح سے محبت کرنے کا حق ہے, اسی طرح سے پیار کرتا ہے جس طرح سے پیار کرنے کا حق ہے. آج بھی میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. جائے مسجد نبوی کا نظارہ کریں, وہاں جا کے زیارت کریں, وہاں جا کے دیکھیں, دیوانے آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں اور میرے آقا پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. آج بھی میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے اور میرا ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے کہ اسی طرح قیامت کی صبح تک میرے آقا کی شان بیان ہوتی رہی تھی. اگر میں اپنے آقا کی شان کو دیکھوں تو دیکھیے کربلا کے میدان میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 رفقا کو شہید کروا کے, اپنا سر تن سے جدا کروا کے میرے آقا کی شان کو یوں بیان کیا کہ سب کچھ اپنے نانے کے دین پہ قربان ہے, سب کچھ اپنے نانا کی شان پہ قربان ہے, لیکن اپنے نانا کے دین اور اپنے نانا کی شان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچا عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے. جس طرح ہم اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں, اللہ اسی طرح محبت کے ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت, چوری, زنا, برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.